صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی مبارک گھڑی ہے کیونکہ موقع ہے جناب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا، کہ 3 شعبان سن 4 ہجری پروردگار عالم نے مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو دوسرا فرزند عطا کیا ہے. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام آغوش مادر میں آئے ہیں. مولا حسین علیہ السلام کی ولادت کا ایک خاص امتیاز بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 6 ماہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. اور اس کی مثال ہم تاریخ انبیاء میں اگر دیکھیں تو جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب یحییٰ کے علاوہ کہیں اور کسی مقام پر ایسی مثال نہیں پائی جاتی. مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد ہے، اور ان کے صدقے میں یقیناً خدا دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کیونکہ اپنا سب کچھ جس نے راہ خدا میں قربان کر دیا ہو تو خداوند عالم نے بھی اپنے خدائی کے اختیارات اس حسین کو عطا کر دیے ہیں. اس مبارک موقع پر ہم اپنے وقت کے امام کے خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ مولا کائنات و بی بی زہرا کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، کہ مولا حسین کے صدقے میں دعا گو بھی ہیں کہ خداوند عالم اس مبارک گھڑی کے صدقے میں جہاں کہیں بھی مولا حسین کے چاہنے والے موجود ہیں، ان کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کے خدایا حفاظت فرمانا. پروردگار عالم ہمیں مولا حسین علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمانا. مولا حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، رسول اللہ آئے ہیں، ایک مرتبہ بچے کو آغوش میں لیا ہے اور اپنی انگشت مبارک یا ایک روایت ہے کہ زبان مبارک بچے کے دہن میں دی ہے، اور اس طرح سے مولا حسین سیراب ہو گئے ہیں کہ آپ کو پھر پیاس محسوس نہیں ہو رہی، بھوک محسوس نہیں ہو رہی ہے. مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا نام حسین رسول خدا نے بحکم پروردگار عالم رکھا ہے. عقیقہ ہوا اور اس کے بعد اذان و اقامت وغیرہ کا بھی معاملہ کہ پروردگار عالم کے حکم سے مولا حسین علیہ السلام کے کانوں میں اذان و اقامت بھی رسول اللہ نے کہی ہے. مولا حسین کی آمد ہے، اور ساتھ ساتھ ہم بچپنے میں ہی دیکھیں کہ کس طرح سے شفا بٹنے لگی، کہ ایک ایسا ملک، کہ ایک یہ امتیاز بھی ہم روایت میں دیکھتے ہیں نا کہ مولا حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت جبرائیل امین ملائکہ کی فوج کو لے کر آئے ہیں، اور اس میں ایک ملک ایسا تھا جس نے ترک اولا کی بنا پر جس پر عطاب ہوا ہے اور بالوں پر جس کے جل چکے ہیں، وہ ملک بھی آیا ہے ساتھ میں. اور مولا حسین کی ولادت کے موقع پر ابھی آغاز ہی ہے، مولا کی آمد ہوئی ہے اس دنیا میں، اور آپ نے شفا بانٹنا شروع کی ہے. ایک مرتبہ وہ فرشتہ، وہ ملک جو ہے شفا یاب ہوتا ہے مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں. تو بے شک آج بھی ہم دیکھیں مولا حسین کا در، مولا حسین کا روضہ مبارک شفا کا مرکز بنا ہوا ہے. کتنے ایسے ہیں کہ جو ہر طرف سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن جب مولا حسین کے در پر جاتے ہیں، وہاں سے مولا حسین انہیں وہ کچھ عطا کرتے ہیں کہ جو اس دنیا میں کسی کے بس کی بات نہیں. یقیناً مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ مرتبہ ہے، وہ بلند مرتبہ ہے. آپ کو بے شک خداوند عالم نے ایک بلند مقام عطا کیا ہے. آپ سفینۃ النجات ہیں، آپ ہدایت کے چراغ ہیں. ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ مولا حسین کو ہی سفینۃ النجات اور ہدایت کا چراغ کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر اس کا جواب ہم تلاش کریں تو تاریخ کا جائزہ لیں. جب ہم تاریخ کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ بعد رسول عربی، رسول اللہ کی اس دنیا سے جانے کے بعد، آپ کی رحلت کے بعد، اہل بیت اطہار پر بڑے ظلم ڈھائے گئے، بڑا تنہا کر دیا گیا. زمانے نے اپنی نگاہوں کو پھیر لیا، دین اسلام کے ساتھ ایک کھیل ہونے لگا. دین اسلام کو اپنے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، یہاں تک کہ بعد رسول تقریباً 50 سالوں میں دین کی تصویر تقریباً بدلنے کی کوشش کی جا رہی تھی. یہاں تک کہ معاملہ یہ ہوا کہ جناب زہرا پر ظلم ہوا، مولا کائنات کو شہید کیا گیا، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ صلح ہوئی، اس صلح کی شرطوں کو بھی توڑا گیا، یہاں تک کہ یہ دین جو ہے پوری طرح سے خطرے میں آ چکا تھا. ایسے معاملات پر وہ عظیم ہستی مولا حسین کی ہی ذات گرامی تھی کہ جنہوں نے ایک مرتبہ اقدام کیا ہے، قیام کیا ہے اس دین اسلام کی بقا کے لیے. مولا حسین اٹھ کھڑے ہوئے ہیں.
اور ان تمام برائیوں کو ختم کر رہے ہیں جسے اسلام کے اندر داخل کرنے کی کوشش یزیدیوں نے کرنا شروع کی تھی، باطل نے کرنا شروع کی تھی۔ حد تو گمراہی کی یہاں تک ہو چکی تھی کہ اس قدر گمراہی پھیل چکی تھی کہ تخت خلافت پر شراب آ چکی تھی، سوتیلی ماں کے ساتھ زنا کرنا ایک عام سی بات ہو گئی تھی، ایک رواج ہو گیا تھا، علماء کی توہین کرنا ایک عام سی بات ہو گئی تھی، اسلام فنا کے راستے پر جا رہا تھا۔ ایسے عالم میں جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کر کے اس دین کو ڈوبنے سے، اس طاغوتیت کے سمندر میں ڈوبنے سے بچایا ہے، وہ مولا حسین علیہ السلام تھے، کہ جو اس اندھیرے میں، اس ظلمت میں ایک چراغ ہدایت بن کر کے سامنے آئے ہیں، کہ جن کی قربانی نے رہتی دنیا تک کے لیے زندگی اسلام کو عطا کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو سفینۃ النجات اور ہدایت کا چراغ کہا جاتا ہے۔ نجات کی کشتی ہیں آپ، جو بھی مولا حسین سے جڑ جائے گا یقیناً وہ نجات پا جائے گا، وہ ہدایت پا جائے گا، کیونکہ مولا حسین نے اسی دین کی بقا کے لیے قربانیاں دی ہیں، مشکلات کو گوارا کیا ہے۔ مولا حسین کی ولادت کا موقع ہے، پروردگار عالم اس موقع پر ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے۔ ہماری سب سے عظیم دعا یہ ہونی چاہیے کہ خدا ہمیں ایمان والا بنائے، ہمیں مومن بنائے، ہمیں مومنہ بنائے، کیونکہ مولا حسین ہمیں ایمان پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس ایمان کے لیے، اس اسلام کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے یقیناً مولا حسین نے یہ قربانیاں دی ہیں۔ تو لہٰذا اس ولادت کے موقع پر، مولا حسین کی اس خوشی کے موقع پر ایک مرتبہ اپنے آپ سے وعدہ کریں، پروردگار عالم ہم مولا حسین علیہ السلام کے قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ جتنی مرتبہ ہم لبیک یا حسین کہیں گے وہ زبانی نہیں ہوگا۔ لبیک یا حسین کے معنی یہ ہیں کہ اپنے پورے وجود کے ساتھ آمادہ ہونا، کس بات پر؟ اس بات پر کہ مولا حسین جو راہ آپ نے ہمیں دکھائی ہے، جو شمع آپ نے روشن کی ہے، اس راہ پر ہم بھی چلیں گے، اس شمع کو ہم برقرار رکھیں گے۔ تو بے شک مولا حسین علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا وعدہ ہم اپنے آپ سے اس ولادت کی پرمسرت موقع پر ضرور کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔